اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے نا، وہ یقینی طور پر دہلا دینے والا منظر ہے کہ ایسے منظر میں کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ درگور کر دی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس گناہ کے جرم میں زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے چیز کو سمجھ لیں کہ عرب کے اندر جو ہے نا زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر قبیلے میں نہیں کیا جاتا تھا، مگر بعض قبیلے والے مکمل طور سے دفن کرتے تھے، بعض قبیلوں میں یہ رواج کم تھا۔ ایسا نہیں کہ سارے بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اسی عرب کی سرزمین کی ہے جو ایک سب سے بڑی مالدار اور تاجرہ تھی۔ دراصل قبیلے ربیہ تھا، اور وہ قبیلے ربیہ کے دشمنوں نے ایک مرتبہ ان پر حملہ بولا، اور اس کے بعد قبیلے کے سردار کی جو بیٹی تھی نا اسے اٹھا لے گئے۔ اٹھا لے جانے کے بعد ایک وقت آیا کہ اسے آزاد کرایا گیا۔ آزاد کرانے کے بعد اس بچی کو اختیار دیا گیا کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا غلامی کے دور میں جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو بچی نے ماں باپ کو نہیں بلکہ اسے اختیار کیا جس کے ساتھ اسیری کی زندگی گزار رہی تھی۔ یاد رکھیں کہ اس فطرت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جب اولادیں جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے نا تو ان کی پسند بدل جایا کرتی ہے۔ ماں باپ پھر وہ پسند نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کی زندگی میں اپنا جوڑا پسند ہوتا ہے۔ اور اس فطرت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہماری اولادیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے نا تو اس کے لیے بہترین جوڑے کا انتخاب کر دے، یہ اسلامی مزاج بھی ہے نا، اور یہ فطری مزاج بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کا انتخاب نہ کیا نا تو یاد رکھیں کہ زمانے کے حالات اتنے خراب ہے نا، اس سے بھی بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ بچہ جب ایک جوڑے کو سنبھالنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے، نان نفقہ سکنا، تو ضروری ہے کہ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ کر دے۔ اور اگر نان نفقہ سکنا سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بچوں کی اچھی تربیت کرے، اسے روزہ رکھوائیں، اس کی نگاہوں میں حیا پیدا کرائیں، اس کی تربیت ایسی کرے کہ اچھا ماحول اسے دے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ اب جب اس نے انتخاب کیا تو قبیلے ربیہ کے سردار نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمارے قبیلے میں جتنی بھی بچیاں پیدا ہوں اسے زندہ دفن کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی اسلام کے آنے سے پہلے اس زمانے میں بھی اس رسم کے خلاف لوگ تھے، اور ایسے خلاف تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت زید بن عمر بن نفیل، ان کا عالم یہ تھا کہ انہیں جب اطلاع میں تھی کہ خلا اس قبیلے میں یا فلاں قبیلے میں بچی پیدا ہوئی ہے اور اسے وہ زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بچی کو زندہ مت درگور کرو، مجھے دے دو، یا یہ کہ اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار۔ ایک بہت بڑے عرب کے شاعر گزرے ہیں فرزدق، اس کے دادا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 360 ایسی بچیوں کو گود لیا کہ جس بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی نہیں لیا بلکہ ایک ایک بچی کے لیے میں نے اس کے ماں باپ کو 2 گابھی 10 مہینے کی اونٹنیاں اور میں نے ایک ایک اونٹ اس کو تحفے میں دیے تھے، تب جا کر کے انہوں نے اپنی بچی کو دیا اور زندہ درگور نہیں کیا۔ جب اسلام لائے نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس زمانے میں میں نے 360 بچیوں کو درگور ہونے سے بچایا اور اس کے بدلے میں میں نے یہ دیا ہے، تو کیا اللہ کریم اس زمانے میں جو میں نے عمل کیا اس کا صلہ مجھے عطا فرمائے گا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ کریم نے تجھے اس کا بدلہ عطا فرما دیا ہے، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ ہاں سوچے، ہم تو بہت آسان سمجھتے ہیں نا ایمان کو، لیکن سوچے کہ حضور کس کا بدلہ ایمان کہہ رہے ہیں؟ جس نے 360 بچی کے بدلے میں
دو 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ دی ہے، حساب لگا لے کتنی قیمت ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں اس سب کی قیمت کا بدلہ یہ ہے کہ تجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مزاج کو کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جائے مکمل طور سے توڑ دیا. اور ایسا توڑا اللہ کبیرہ کیا ساری دنیا بیٹے سے زیادہ بیٹیوں کو پرورش کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے. اسلام کا احسان ہے یہ. اور ایسا ہی نہیں بلکہ حدیث پڑھتے چلے جائیے، کہیں نہیں لگتا ہے کہ بیٹے کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، مگر بیٹیاں 3 ہو 2 ہو 1 ہو، سب پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اور سلسلے میں چند باتیں سن لیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بچوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا، ظاہر سی بات ہے بیٹیاں آزمائش ہوتی ہے نا، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس کی کفالت دیکھ بھال اور اس امید پر کہ اس سے دنیاوی فائدہ کوئی حاصل نہیں کرنا ہے. تو ایک امانت ہے جسے ایک وقت کسی کو سپرد کر دینا ہے. اور اہل عرب کے بیٹوں سے تو میدان جنگ میں کام لیتے تھے، بیٹیاں تو وہ بھی کام کی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیاں بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور ایک بات ذہن بنا لیں، بیٹیاں جتنی بھی ہونا اس کی پرورش اس لیے کرے کہ اللہ کریم اس کے بدلے میں آخرت کی دولت عطا فرمانے والا. اس نیت سے جب انسان پالتا ہے نا تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے. فرمایا جو ایک بیٹی سے آزمایا گیا اور اس نے اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ ثابت ہوں گی. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا حضور نے کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ لڑکیاں بالغ ہو گئی تو قیامت کے دن ان 2 بیٹیوں کے ماں باپ اور ہم ایسے کھڑے ہوں گے. حضور نے ہاتھ کا ایسے بند بنایا اور فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور بالغ ہو جائے تو ان کے ماں باپ میرے ساتھ کل قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے. سوچے کہ یہ کتنی مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں، کتنی قربت ہے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن 2 بیٹیوں کو پالنے والا پرورش کرنے والے کو میں اپنے اتنا قریب کروں گا. اللہ اکبر. دنیا میں تو لوگ ترس جاتے ہیں اس ذات کے لیے. اس ذات کی اتنی بڑی تھی کہ رمضان میں انتقال کرنا بڑی سعادت مندی بات ہے، حساب سے آدمی بچ جاتا ہے. مگر بعض وہ لوگ بھی جو رمضان میں مرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ رمضان میں اس لیے لوگ مرنا چاہتے ہیں حساب و کتاب سے بچ جائیں گے. کچھ لوگ اس لیے نہیں مرنا چاہتے کہ اگر حساب و کتاب نہیں ہوا تو قبر میں حضور کا دیدار بھی نہیں ہوگا. تو اس حساب و کتاب سے کیا بچنا کہ جہاں پر رسول کا دیدار ہی نہ ہو پائے. میں کہہ رہا ہوں کہ عاشقوں کا عالم یہ ہے کہ رمضان میں نہیں مرنا چاہتے. ہوگا حساب و کتاب تو ہونے دو مگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. اب سوچیں کہ 2 بیٹیوں کو پالنے والے کو حضور کہتے ہیں کہ اتنا قریب مجھ سے ہوگا. کتنی بڑی بشارت، اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جس کی ایک بچی ہو اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اس کی توہین کرے اور نہ بیٹے پر اس کو فوقیت دے. دیکھیں بیٹی کا جو مقام ہے وہ دے، بیٹے کا جو مقام ہے وہ دے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا. اب ایک اور حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ حضرت سراقہ بن جشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا ہے سراقہ، میں کیا تمہیں سب سے بڑے صدقہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو حضرت سراقہ نے فرمایا رسول اللہ مہربانی ضرور بتائیں. تو حضور نے فرمایا کہ تیری وہ بیٹی، دیکھیں حضور سب سے بڑے صدقے کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا صدقہ نہیں ہے. فرمایا کہ تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیرے پاس لوٹ آئے اور اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو تو تیرا اس کے اوپر خرچ کرنا دنیا کے صدقوں میں سب سے بڑا صدقہ ہے. بیٹیاں دیکھیے یاد رکھیں شوہر سے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، باپ سے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ وہ صرف ایجاب و قبول کا رشتہ ہے، ماں باپ سے خون کا رشتہ ہے. بیٹیاں کبھی بیوہ بھی ہو جائیں، طلاق پا کر کے لوٹ بھی آئے نا تو اسے بوجھ نہ سمجھے، خوش دلی سے اسے قبول کر لیں کہ اللہ کریم اس پر خرچ کرنے کو بھی دنیا، اللہ کے رسول خرچ کرنے کو بھی دنیا کا سب سے بڑا صدقہ قرار دے رہے ہیں. اب آخری بات بتا دے رہا ہوں وہ یہ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ سوال تو ظالموں سے ہونا چاہیے نا کہ مظلوموں سے ہونا چاہیے۔ بچی تو زندہ درگور کی گئی، وہ تو مظلوم ہے، جو زندہ درگور کیا ہے اس کو پوچھنا چاہیے، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ درگور کیا گیا، بتا تو کس جرم میں زندہ درگور کی گئی۔ اس کی بہت ساری وجہ علماء نے لکھی ہے، ایک بہت پیاری وجہ ہے، اور وہ پیاری وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ظالموں کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا ہے کہ خدا اس کی طرف توجہ دے کے سوال کرے۔ ظالم اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ کریم اس کی طرف توجہ فرمائے اور اس سے سوال کرے، بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اٹھائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لحاظ سے اللہ اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا، اور ان مظلوم بیٹیوں کی تسلی کے لیے کل قیامت کے دن اللہ خود پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں جو ہے زندہ درگور کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ سوال اس لیے کرے گا کہ وہ زندہ درگور کر دی گئی، قیامت کے دن اپنے رب کے سوال سے اسے تسلی مل جائے، رب کے سوال سے اسے صلہ مل جائے، رب کے سوال سے اسے انعام مل جائے۔ اب اس کے بعد یہ بہت اہم چیز ہے، اب اس کے بعد پھر قیامت کے جو ہولناک مناظر ہیں اس کو یہاں پر پوری تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، حضور کی رسالت کو پیش کیا گیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ تکویر کو ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں روزانہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں، اتنی برکتیں ملے گی اس کی جس کا کوئی اندازہ نہیں۔